عربی نے یہ ایک بات بتا دیں، جب ہمارے گھروں میں جو ہے گوری چٹا بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، خوبصورت بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا ہم لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتا دیں کالی لڑکی کو دیکھنا کون گوارا کرے گا؟ اگر تو میرے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ تو میرا غلام ہے، ابھی اور اسی وقت میرے گھر میں جا، اس کے ماں کے گود سے بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور ہاتھ میں لینے کے بعد میں جنگل کا راستہ لے لے، جنگل میں جا کر کے گڈھا کھود کر کے اسی وقت اس بیٹی کو قتل کر کے دفن کر کے چلا آ۔ غلام نے آقا کا حکم مانا ہے، اس لیے کہ جب بغیر اس کے حکم کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے تو اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ مان لیا غلام کا حکم، اٹھایا بیٹی کو، لیا سامنے ہاتھ میں اور چل دیا جنگل کی طرف۔ گڈھا کھودا ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو گڈھے میں رکھا ہے، ہاتھ میں مٹی اٹھایا ہے، ڈالنا چاہتا تھا، آواز آتی ہے غیر سے، ظالم اس بچے کو مت قتل کر۔ جیسے ہی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا نیچے دیکھا، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، مگر آواز آئی ہے یہ اس کو یقین ہو چکا ہے۔ دوبارہ مٹی کو اٹھایا، پھر ڈالنا چاہا، دوبارہ پھر آواز ہوتی ہے، ظالم اس بیٹی کو قتل مت کر۔ اب دوبارہ پھر آگے پیچھے دیکھا، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، مگر آواز کانوں سے ٹکرائی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھایا مٹی کو، ڈالنا چاہا تھا، اب تیسری مرتبہ آواز آتی ہے، ظالم اس بچی کو قتل مت کر، اگر یہ بچی تیرے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے تو اس بچی کو اسی جنگل میں چھوڑ دے، میں اس کی پرورش کر لوں گا، اس کو جوان بناؤں گا۔ کہا یار جب سے میں نے غلامی کیا ہے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو لا کر کے گڈھے میں پاٹ دیا، کسی لڑکی کے بارے میں آواز نہیں آئی۔ اس لڑکی کے بارے میں آواز آنے کا مطلب کوئی مسئلہ ہے، مطلب یہ لڑکی کوئی اور کچھ اور مرتبہ رکھتی ہے، ورنہ ہر بیٹی کے بارے میں آواز نہیں آئی، اس کے بارے میں آواز کیوں آئی؟ سوچا ٹھیک ہے، میرے آقا نے تو حکم دیا ہے کہ دفن کر کے چلی آؤ، ویسا کرتے ہیں، اگر اس کو بچانے کی آواز آ رہی ہے تو اب میں خود اس کو اپنے گھر لے جا کر کے پالوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متاثر ہوا اس بات پر، آواز میں جو یہ اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ ظالم اگر تیرے لیے بوجھ لگتی ہے تو اسی جنگل میں چھوڑ دے، میں اس کی پرورش کر لوں گا۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے، یار یہ بیٹی کوئی عجیب و غریب بیٹی ہے، لے گیا۔ اب تھوڑا سلسلے وار میں اپنی گفتگو کرتا ہوں، دیکھیے میری عادت نہیں ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں، میں ایک سلسلے وار سیدھی روڈ پہ چلنا چاہتا ہوں اور اسی پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، ادھر ادھر پگڈنڈیوں پہ کٹ کر کے شارٹ کٹ نکلنے کی میری عادت نہیں ہے، اس لیے میں نے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں سے اپنا ذہن کو دوڑانا شروع کر دو، اور جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب وہ غلام ہے، لڑکی کو لے آیا، اپنے گھر پہ لایا، اب وہ لڑکی تھوڑا سا بڑی ہوئی تھی، اب ادھر وہ لڑکی بڑی ہوئی ہے، ادھر مکے کے سرزمین میں میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ کی پیدائش ہو چکی ہے، اور ادھر مدینے کی سرزمین میں میرے آقا کی ماں حضرت آمینہ کی پیدائش ہو چکی ہے، ادھر عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کی پیدائش ہو چکی ہے، اور ادھر وہاب کے گھر میں آمینہ کی پیدائش ہو چکی ہے، اور ادھر یہ غلام جس بیٹی کو لے کر کے آیا تھا جنگل سے، یہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اور جوان ہوتے ہوتے اس بیٹی کو پروردگار عالم نے توریت کا بھی علم عطا فرما دیا ہے، زبور کا بھی علم عطا فرما دیا ہے، انجیل کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ وہ بیٹی ایسا منور چہرہ لے کر کے، ایسا چاند بن کر کے چمکی ہے کہ اس بیٹی کو رب نے وہ علم عطا کر دیا کہ جس کا ہاتھ دیکھ لیتی ہے، لکیر دیکھ کر کے ایک سیکنڈ میں اس کے نصیب کو بتا دیتی ہے، اس کے تقدیر کو بتا دیتی ہے، اس کے مقدر کو بتا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا علم مل گیا اس بیٹی کو۔ اب دیکھو اس بیٹی کو بچایا کیوں؟ بچایا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ ساری بیٹیوں کو نہیں بچایا گیا، اسی کو کیوں بچایا گیا؟ اور ایک تو کالی کلوٹی اس بیٹی کو بچایا گیا، بالغ ہوئی، توریت زبور انجیل تینوں کتابوں کا علم اس کے پاس اللہ نے عطا کر دیا۔
اور اتنا علم دے دیا، ہاتھ دے دو، ریکھا دیکھ لے مقدر بتا دے، ریکھا دیکھ لے نصیب بتا دے، ریکھا دیکھ لے جدھر چاہو ادھر چلا جائے، جو چاہو وہ پوچھ لو۔ لیکن اس بیٹی کا نام رکھا سودا بنت زہرا۔ کیا نام رکھا؟ سودا بنت زہرا۔ جب بڑی ہوئی، جب اس کا علم مشہور ہوا تو اس کا نام بھی مشہور ہو گیا۔ اب جس گاؤں میں سودا بنت زہرا جاتی ہے، لوگوں میں اتنا فیمس ہو گئی تھی وہ لڑکی کہ جدھر جاتی ہے لوگوں میں اعلان ہو جاتا ہے، لوگوں سودا بنت زہرا آ گئی ہے، جلدی آ جاؤ، جس کو اپنے نصیب کے بارے میں پتہ لگانا ہے پتہ لگا لو، جس کو اپنے بارے مقدر کے بارے میں جاننا ہے جان لو، جس کو اپنے بارے میں قسمت کے بارے میں جاننا ہے جان لو۔ سودا بنت زہرا آ گئی ہے، ہتھیلی دیکھ کر کے مقدر کو بتا دیتی ہے، ہتھیلی دیکھ کر کے نصیب کو بتا دیتی ہے، ہتھیلی دیکھ کر کے قسمت کو بتا دیتی ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر کوئی ہتھیلی دکھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب ہر کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، اپنا مقدر جان رہا ہے، ہاتھ دکھا رہا ہے، اپنا نصیبہ جان رہا ہے، ہاتھ دکھا رہا ہے، اپنی قسمت کو جان رہا ہے۔ اب وہ جس گاؤں میں جاتی ہے فیمس ہو جاتی ہے، وہ جس گاؤں میں جاتی ہے جس گاؤں میں جاتی ہے اس کا نام ہو جاتا ہے، لوگ اس کے نام کا چرچا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب وہی سودا بنت زہرا ہے، ایک دن چلتے چلتے کسی اور گاؤں میں نہیں بلکہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گئی، اور جب مدینے میں پہنچی، مدینے میں اعلان ہو گیا، لوگوں سودا بنت زہرا آ گئی ہے، آ جاؤ، جس کو ہاتھ دکھانا ہے دکھا لے، جس کو نصیب کے بارے میں جاننا ہے جان لے، جس کو مقدر کے بارے میں جاننا ہے جان لے۔ اس لیے کہ سودا بنت زہرا کو میرے خالق میرے پروردگار عالم نے وہ علم عطا کر دیا ہے کہ ہاتھ کے ریکھا کو دیکھ کر کے وہ نصیب کا فیصلہ سنا دیتی ہے، قسمت کو بتا دیتی ہے، مقدر کو بتا دیتی ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اب مدینے کی سرزمین ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب اپنے ہاتھ کو دکھا کر کے اپنے نصیب کے بارے میں جان رہے ہیں، اپنے مقدر کے بارے میں جان رہے ہیں۔ انہی بھیڑ میں میرے سرکار کی ماں حضرت آمنہ بھی موجود ہے، مگر ہاتھ نہیں دکھا رہی ہے۔ مدینے کی عورتوں نے کہا، آمنہ، ارے پورے مدینے کے لوگوں نے اپنے نصیب کے بارے میں جان لیا، تو بھی ہاتھ بڑھا کر کے جان لے۔ کسی کو کیا معلوم تھا؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن اب سنو بچایا کیوں؟ اللہ نے اس لڑکی کو بچایا کیوں؟ لوگوں نے کہا، آمنہ تو بھی تو ہاتھ دکھا دے، سب دکھا کر کے سب جان لیے، تو بھی دکھا کر کے جانکاری کر لے۔ حضرت آمنہ نے لوگوں کے کہنے پہ ہاتھ بڑھایا، سودا بنت زہرا نے انگلی پکڑا، ہاتھ کا ریکھا دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ریکھا پہ نظر پڑتی ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سودا بنت زہرا ایک نظر چہرے پہ ڈالتی ہے، دوسرا ہتھیلی پہ ڈالتی ہے، پھر چہرہ دیکھتی ہے، پھر ہتھیلی دیکھتی ہے، پھر چہرہ دیکھتی ہے، پھر ہتھیلی دیکھتی ہے۔ نصیب کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی، مقدر کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی، قسمت کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ مدینے کے لوگوں نے کہا، اے سودا بنت زہرا، جس کا تو نے ہاتھ پکڑا ہے، 1 منٹ سے پہلے اس کے نصیب کے بارے میں بتا دیا ہے، اس کے قسمت کے بارے میں بتا دیا ہے، اس کے مقدر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آخر آمنہ کے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جو تو کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھ رہی ہے، اس کے نصیب کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں سنا رہی؟ تو سودا بنت زہرا نے کہا تھا، اے مدینے کے لوگوں سنو، آمنہ کے ہاتھ پکڑتے ہی میں نے آمنہ کے ہاتھ کو دیکھا، چہرہ اس لیے دیکھ رہی ہوں، اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ اس کی ہاتھ کی ریکھائیں بتا رہی ہے کہ یہ تو آمنہ خود نبی بنے گی، یہ آمنہ کسی بہت بڑے نبی کی ماں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ میں بتاؤں کیا اس کو؟ میں تو خود سوچ میں پڑی ہوں، آج تک لاکھوں لوگوں کے ہاتھ کو دیکھ کر کے میں نے نصیب بتا دیا، مگر آمنہ کے بارے میں بتاؤں کیا؟ یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خود اللہ کی محبوبہ بندی بنے گی یا کسی محبوب نبی کی ماں بنے گی۔ مسلمانوں، اب وہاں سے یہ پہلی خوشخبری تھی انسانی کی روپ میں، انسانیت کی روپ میں، جس نے میرے نبی کی خوشخبری دیا ہے۔ اب مجھے پہلے لے دو مسلمانوں،
جب سودا بنت زہرا سے کوئی کام نہیں کروانا تھا، صرف نبی کا پرچار کروانا تھا، نبی کے ماں کے عظمت کو بلند کرانا تھا، تو پروردگار عالم نے اس نونہال بچی کو جنگل میں قتل ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب مجھے کہنے دو اے نوجوانوں جو گستاخ جو جلسہ کرتے ہو، سرکار کی میلاد مناتے ہو، اگر محبوب کی ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم سودا بنت زہرا کی زندگی کو بچا سکتا ہے، تو محفل رسول کو نچانے والوں، محفل رسول میں آنے والوں، تمہارا بھی دشمن کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کا نام لینے والی کی زندگی رب بچاتا ہے، اور نبی کے محفل میں آنے والوں کی قسمت کو میرا محبوب سبحان اللہ۔ اب سامنے آیا کہ رب نے کیوں بچایا تھا؟ اس لیے بچایا تھا کہ محبوب کی خوشخبری دلانا تھا۔ اب ادھر آمینہ مدینے میں، ادھر حضرت عبداللہ مکے میں، تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر۔ کتنے سال کی؟ 4 سے 5 سال کی۔ میں نے کہا میں سلسلے کی رسی توڑوں گا نہیں، جوڑ کر کے رکھوں گا، جہاں تک لے جا پاؤں گا لے جاؤں گا، چھوٹ جائے گا زندگی رہے گی تو پھر کبھی بتا دوں گا۔ 5 سال یا 4 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ کی۔ مکے میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، سب آپس میں مل کر کے میٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ پیدا ہو گئے مکے میں، عبداللہ پیدا ہو گئے مکے میں، جلدی کرو عبداللہ کو قتل کرو۔ کیا؟ عبداللہ کو قتل کرو، اس لیے کہ عبداللہ زندہ رہے تو عبداللہ کی نسل سے آخری نبی پیدا ہو جائیں گے، اور اگر آخری نبی پیدا ہو گئے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہماری منمانی ختم ہو جائے گی، اور وہ نبی آئے گا تو شادی کروائے گا۔ آج ہم منمانی کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہاتھ پکڑ کر کے گھسیٹ لیتے ہیں، کل ہماری منمانی نہیں چلے گی، ہم جس کو چاہیں گے نہیں کھینچ سکتے، شادی کرنی پڑے گی، لوگوں پہ ناجائز دباؤ نہیں بنا پائیں گے۔ لوگوں اگر بادشاہت چلانا ہے، حکومت کرنا ہے، تو عبداللہ کو قتل کرنا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی میرے سرکار کی کوئی بات ہی نہیں چلی ہے، عبداللہ پیدا ہوئے 4 سے 5 سال کی عمر ہے، یہودیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہی نبی کے باپ ہے؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ تو اگر آ رہی ہے تو بولو بھی یار، اگر آئے تو بولو، جب بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، اور جب نہیں بولو گے تو ہم سمجھیں کہ کیا ہم چلاتے چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ آنے والے لوگوں کے ذہن میں میری بات اتر نہیں پا رہی ہے۔ دیکھیے میری عادت ہے، دن میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں بڑوں کو، اور جب بچوں کو پڑھانے کی عادت بن جاتی ہے نا تو بڑوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بات کو کیسے اتارنا ہے، کیونکہ جو پڑھانے والے ہیں نا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دن میں کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے، رات میں بڑے لوگوں کا مطالعہ ہوتا ہے، بڑے بوڑھے جوان سب کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آخر یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ عبداللہ ہیں جو نبی کے والد ہیں؟ جب پوچھا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، تم پوچھتے ہو؟ کہا ہاں میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا ایک بات بتاؤ، اللہ نے آسمانی جتنی کتابوں کو اتارا ہے، صحیفوں کو اتارا ہے، جس کتاب میں آخری نبی کا ذکر نہ ہو وہ کتاب مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ نہ ہو وہ کتاب مکمل نہیں، ادھوری ہے۔ اور ہم نے توریت میں بھی پڑھا ہے نبی کی بشارت، انجیل میں بھی پڑھا ہے نبی کی بشارت، اور جب داؤد میں بھی پڑھا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، توریت، انجیل، زبور میں بھی پڑھا ہے نبی کی بشارت۔ جب 3 کتابوں میں نبی کی بشارت پڑھا تو آنے کے بارے میں وہ ڈیٹ بھی پتہ چل گیا، وہ تاریخ کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اتنے
इतने सदी इतने तारीख में नबी जलवागर होंगे, हम लोगों ने अंदाजा लगाया। जब इतने सालों के बाद नबी का आना तय है तो इसका मतलब है अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। अब नबी के आने से पहले अब्दुल्ला का काम तमाम कर दो। जब अब्दुल्ला नहीं रहेंगे तो नबी कैसे आएंगे? लेकिन यहूदियों का ये सोच कितना गलत है। जो परवरदिगारे आलम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक नूर की हिफाजत करता चला आया हो, बताओ वो अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं कर सकता? बोलो। जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक और हजरत ईसा से लेकर के हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक उस नूर की हिफाजत रब करता चला आया। अब 10-20 साल का मसला है तो रब हिफाजत नहीं कर सकता। सुनो कैसे करता है हिफाजत। अब आओ वो नूरे मुस्तफा की हिफाजत कैसे हो रही है। यहूदियों ने मीटिंग किया, एक कमबख्त नालायक तैयार हुआ। उसने कहा कि इतना दीनार मुझे चाहिए, मैं अब्दुल्ला का सर ला करके दे दूंगा। यहूदियों ने कहा बिल्कुल दे महीने, जाओ। चल दिया, मक्का पहुंचा और मक्के में पहुंचा तो जानते हो ना, छोटे बच्चों की आदत होती है 4-6 लोग जमा होकर के फिर खेलना शुरू करते हैं, है ना। छोटा बच्चा अकेला कभी नहीं खेलता है। वो लोग खेलते हुए देखा कहीं? जब तक 4-6 बच्चे नहीं जमा होते नहीं खेलते। तो 4-6 बच्चे मक्के के अंदर काबे से थोड़ी दूर पे खेल रहे थे। उसी में एक बच्चा है जिसका चेहरा गुलाब जैसा खिल रहा है, बहुत खूबसूरत है। और हजरत अब्दुल्ला जानते हो 12 भाई थे। 12 कितने भाई? 12 भाई थे, 6 बहनें थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 18 औलादें दिया। 18 में 12 भाई, 6 लड़कियां, 6 बहनें, ठीक है। और उन 12 लड़के जो थे, अल्लाह का फजल है, सब एक से एक बढ़कर के खूबसूरत है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला का जवाब नहीं। हजरत अब्दुल्ला का जवाब नहीं। आखिर जवाब क्यों नहीं? वो अब्दुल्ला का कमाल नहीं था, नूरे मुस्तफा का कमाल था। जो पेशानिये अब्दुल्ला में जलवागर था, उस पेशानिये नूरे मुस्तफा का कमाल था, जो हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। अब वो चंद बच्चों में खेल रहे हैं। आने वाला यहूदी आया, देखा चमकता हुआ चेहरा है, भोला सा चेहरा लग रहा है, बहुत सीधा साधा सिंपल बच्चा लग रहा है। कहा इसी से पता करना चाहिए, इसलिए कि जो चंचल बच्चे होते हैं वो लोगों से बता देंगे ये बच्चा बहुत सीधा लगता है, मुझे इसी से पता कर लेना चाहिए। वो पहुंचा और हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, साइड में लिया और लेने के बाद में कहता है बेटे एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा अब्दुल्ला का पता बताओगे? कहा क्या करोगे अब्दुल्ला का पता लेकर के? कहा काम बाद में बताऊंगा, पहले पता बता दो। किससे पूछ रहा है? हजरत अब्दुल्ला से। और हजरत अब्दुल्ला ही का पता पूछ रहा है। कहा काम बताओ? कहा काम बाद में बताऊंगा, पहले पता बता दो। कहा ठीक है, बहुत जरूरी है? कहा बहुत जरूरी है। कहा ठीक है चलो। हजरत अब्दुल्ला ने उस यहूदी का हाथ पकड़ा और लेके गया, काबे के दीवार के सहारे बिठा दिया, घर के अंदर गए। अब बताओ बच्चा है, वो भी समझ चुके हैं कि आखिर इसकी नीयत क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी के घराने, कुर्बान जाओ नबी का नूर जिस खानदान से होकर मुंतकिल होता रहा, वो खानदान मेरे महबूब खुद फरमाते हैं कि जिस नस्ल से मेरा नूर मुंतकिल होता हुआ आया, वो नस्ल कभी बुतों को नहीं पूजा, कभी बुत की परस्ती नहीं किया है, कभी बुत परस्ती में नहीं गए हैं, बल्कि वो हमेशा एक खुदा की इबादत करने वाले रहे हैं। आदम से लेकर के ईसा तक जिसकी नस्ल में वो नूर आता रहा, वो नस्ल कभी गुमराह नहीं हुई। अब वो नूर मेरे आदम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। अब पूछो मुसलमानों, क्या जिसकी पेशानी में नूर मुस्तफा हो वो यहूदी के चाल को नहीं समझ सकता है? बिल्कुल समझ जाएगा, मगर कुर्बान जाओ आदतों पे, कुर्बान जाओ उनके खानदानी माहौल पे। हजरत अब्दुल्ला जाते हैं, दीवारे काबा से टेक लगा कर बिठा देते हैं, घर के अंदर जाते हैं, जाने के बाद में एक हाथ में पानी है, दूसरे हाथ में खजूर है, लेकर के पहुंचते हैं, यहूदी के हवाले करते हैं। कहा पता
तो बाद में बता दूंगा, पहले पानी पी लीजिए। आपका चेहरा बताता है आप सफर से आए हैं, दूर से थक करके आए हैं, पहले पानी पी लीजिए, खजूरें खा लीजिए, थकावट उतर जाए। अब्दुल्ला का पता मैं बता देता हूँ। कहा ठीक है। अब वो यहूदी ने पानी पिया है, खजूर खाया, जब सुकून मिला तो कहा बेटे अब तो पता बता दे। कहा पूछ लोगे? कहा हाँ जरूर पूछूंगा। कहा अब तो बता दो काम क्या है? कहा काम बाद में बताऊंगा, पहले बता दो। कहा नहीं अब काम बता दो, यहाँ हमारे तुम्हारे अलावा कौन मौजूद है, और किसी से कहूंगा भी नहीं। कहा बिल्कुल यकीन है मुझको कि आप किसी से नहीं कहोगे, मुझे आप पर भरोसा है। कहा बिल्कुल मैं किसी से नहीं कहूंगा, बता दो क्या काम है। तो अब वो यहूदी कहता है हजरत अब्दुल्ला से, बेटे अब्दुल्ला का पता बता दो, हम लोगों ने मिल करके प्लान बनाया है, अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ और उनका सर यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। कहा क्यों? कहा ये मत पूछो, बस अब्दुल्ला का पता बता दो, काम तमाम करके मैं निकलने वाला हूँ। हजरत अब्दुल्ला की कोई कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं एक बात बता दो, जब तुम अब्दुल्ला को कत्ल करोगे, हो सकता है उसके बाप को अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो सकता है उनकी माँ को अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो। बताओ जो मोहब्बत करता है बच्चे से, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? वो इस नौनिहाल बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो यहूदी ने कहा हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अब्दुल्ला का सर लेने आए हैं, मुझे सर चाहिए। कोई मरता है या कुछ भी होता है हमसे कोई वास्ता नहीं है। कहा इसी बात है, लेकर के जाओगे सर को? कहा बिल्कुल लेकर के जाएंगे, कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला पे। जैसे इतना पूछा है, हजरत अब्दुल्ला ने कदम यहूदी की तरफ बढ़ाया, सर को झुकाया। कहा अगर अब्दुल्ला का सर चाहिए तो आए यहूदी सुन ले, आने वाले मुसाफिर सुन ले, अब्दुल्ला कोई दूसरा नहीं, मैं ही अब्दुल्ला हूँ जो तेरे सामने खड़ा हूँ। निकाल तलवार, अपनी तमन्ना पूरी कर, सर को गन से गिरा कर, सर को लेकर मक्के के बाहर चला जा। इतना अब्दुल्ला का कहना था। मोरकिन ने लिखा है कि यहूदी फौरन कदमों पे गिर गया और कहा अब्दुल्ला अभी तक तो मैं सर लेने आया था, मगर अब सर लेके नहीं, तेरी बारगाह में सर दे करके जाऊंगा। जब नबी के वालिद का ये आदत है कि आने वाले दुश्मन को बगैर पानी पिलाए बात नहीं बताते, जब नबी के वालिद का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा निकाल तलवार, ले सर लेके जाओ। कहा अब मुझे सर की जरूरत नहीं है, अब लेके नहीं जाऊंगा, अपना सर तेरे कदमों पे दे करके जाऊंगा। आदत देखा, मोहब्बत देखा, खुलूस देखा, गिर गया कदमों पे। कितनी दौलत की लालच में आया था ना, मगर किरदार देखो, गिरा कदमों पे। अब एक सिलसिला और लेता हूँ, उधर आमिना जवान हुई, इधर अब्दुल्ला जवान हुई। कुछ कड़िया बीच में छोड़ता हूँ, इसलिए छोड़ता हूँ कि मैं इतना ज्यादा नहीं छोड़ूंगा कि आपके समझ से बाहर हो जाए, बस इतना ही छोड़ूंगा कि आपकी कड़ी ज्वाइंट रहे। सिर्फ मैं समझूंगा कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, आप नहीं समझ पाओगे कि क्या छोड़ रहा हूँ। आप यही समझेंगे कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी ज्वाइंट होकर के आगे चल रही है बात। ये एहसास नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, जब तक मैं बैठूंगा एहसास नहीं होने दूंगा कि क्या छोड़ करके जा रहा हूँ। उधर हजरत आमिना जवान हुई, इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए। उधर हजरत आमिना जवान हुई, हजरत आमिना के वालिद हजरत वहाब जब आमिना का चेहरा देखा, आंखों में आंसुओं के कतरात उभर पड़े, रोने लगे। आमिना की माँ ने अपने शौहर से पूछा, मेरे सरताज रोने की वजह क्या है? कहा मेरी शरीके हयात में रो रहा हूँ इसलिए कि उधर सौदा बिनते ज़हरा ने मेरी बेटी का मर्तबा बताया है। अब उसको कड़ी को वहां से जोड़ो, सौदा बिनते ज़हरा ने मेरी बेटी का मर्तबा बताया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बेटी के लायक कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं। हमारी लड़की इतनी बड़ी शान वाली है, इस शान के लायक कोई लड़का मैसर आता है या नहीं। इधर आंसुओं के कतरात का गिरना था, उधर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का तशरीफ लाना था वहाब के पास, और कहा वहाब अरे तुमको रोने की जरूरत नहीं है,
خوشی کے آنسو نکال لے، عبد المطلب کی طرف سے آیا ہوا رشتہ منظور کر لے۔ سبحان اللہ۔ رشتہ لگایا بھی تو کس نے؟ ہم جیسے گنہگاروں نے نہیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، سنے ہوں گے نا؟ وہ نبی وہاب کے پاس آئے، کہا رونے کی کیا ضرورت ہے، رب نے رشتہ منظور کر دیا، قبول کر لینا تیرا کام ہے۔ ادھر وہاب کے پاس خوشخبری دیا، ادھر حضرت عبد المطلب کا بیٹا جوان ہو گیا عبداللہ۔ عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، سوچ میں گم ہیں، عبداللہ کے لائق لڑکی کہاں سے لاؤں، عبداللہ کے لائق لڑکی کہاں سے لاؤں؟ 12 لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، مکے کی عورتیں جان دینے کے لیے تیار، مکے کی لڑکیاں یہ کہتی ہے کاش عبداللہ مجھے مل جاتے تو جنت دنیا ہی میں مجھے مل گئی ہوتی۔ وہ خوبصورتی دیکھ کر کے عبد المطلب پریشان ہے، اے مولا میں عبداللہ کے لیے لڑکی کہاں سے لاؤں؟ ادھر سوچ میں پڑے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مکے میں حاضر ہوئے، کعبے کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے عبد المطلب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح اٹھو مدینے کا سفر کرو، وہاں کے یہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام آمینہ ہے، جا کر کے رشتہ مانگو، رشتہ منظور ہو جائے گا۔ جیسا تیرا بیٹا عبداللہ ہے ویسے ہی وہاب کی بیٹی آمینہ ہے، اور یہ رشتہ میں اپنی طرف سے لے کے نہیں آیا، رب کی طرف سے یہ رشتہ منظور ہوا ہے، اور رب کے حکم سے میں تجھے پیغام دینے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر بھی مسکراہٹ شروع، ادھر بھی مسکراہٹ شروع۔ حضرت عبداللہ میرے سرکار کے والد ادھر مسکرا رہے ہیں، اور حضرت وہاب میرے سرکار کے سسر مدینے میں مسکرا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت عبد المطلب پہنچ گئے، عبداللہ کو چھوڑ کر کے 11 بیٹوں کو لے کر کے گئے۔ کتنے؟ 11 بیٹے، ایک خود، 12 لوگ صرف گئے۔ اور جانے کے بعد میں مسلمانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی رشتہ مانگنے جاتے ہیں، اگر کسی غریب کی لڑکی ہے نا تو آنکھ دبا کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سائڈ میں کر کے یہ بتا دے میرے برابر کا تو نہیں ہے، لیکن یہ بتا دے میں تیری لڑکی لے کر کے تو چلا جاؤں گا، مگر دے گا کیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دے گا کیا بولا؟ لیکن تو میرے برابر نہیں ہے، میرے گھر کے لائق تیری لڑکی نہیں ہے، کچھ دینے کا وعدہ کر تو لے کر کے جاتا ہوں تیری لڑکی کو۔ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی والے پہ احسان کر رہا ہے۔ لڑکا کیا دے دیا؟ پروردگار عالم نے پوری دنیا کو غلام بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ قربان جاؤ، سردار مکہ ہیں، قریش کے خاندان کے سردار ہیں، اور مکے کے سب سے بڑے سرداروں میں سردار ہیں۔ ہر مکے کا انسان بغیر عبد المطلب کے مشورہ لیے ہوئے کوئی قدم آگے نہیں اٹھاتا۔ اتنا بڑا سردار عبد المطلب ہے، اور وہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے جب مدینے میں رشتہ لے کر گئے، وہاں کے پاس لے کے گئے تو جانتے ہو رشتہ مانگا بھی تو ہے، کیسے مانگا ہے؟ سردار کو بھول گئے، قریش کے سردار کو بھول گئے، کعبے کا متولی ہونا بھول گئے، سب کچھ بھول کر وہاب کے سامنے پہنچے، اپنے دامن کو پھیلایا، کہا وہاب میں تیری لڑکی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو اپنی لڑکی کا رشتہ میرے دامن میں ڈال کر کے میری عزت کو بڑھا دے۔ رشتہ مانگنے کا طریقہ دیکھو، کس نے بتا دیا بھائی؟ سرکار تو آیا ہی نہیں، رشتہ مانگنے کا طریقہ کس نے بتا دیا کس طرح مانگو؟ جب سرکار دنیا میں آئے نہیں تب رشتہ مانگنے کا طریقہ اتنا پیارا، اور جب دونوں عالم کا مالک و مختار دنیا میں جلوہ ہو گئے تب رشتہ مانگنے کا طریقہ اتنا برا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کی امتی ہے، مگر نبی کے امتی ہو کر کے بھی ایک دوسرے مسلمان کو قتل کرنے پہ ہم آتا ہے، کسی کے غریبی پہ ترس نہیں کھایا جاتا ہے، کسی کی غریبی کو ٹھکرایا جاتا ہے، غریبی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے غریبی کا احساس دلانے کے لیے تم کو اپنی امت میں نہیں پیدا کروایا، بلکہ غریبوں کو کندھے پہ اٹھا کر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ میرے نبی نے خود کر کے دکھایا ہے،
مسلمانوں اپنے اپنے تیور کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اگر نہیں بدلتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں پیدا ہوا۔ رشتہ منظور ہو گیا، اب عبداللہ کی شادی ہے۔ کس کی شادی ہے؟ حضرت عبداللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے نبی کے والد۔ یار اتنی جلدی بھول جاؤ گے؟ اتنی آسانی سے میں بات سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نام آپ کی زبان پہ آ جانا چاہیے، پھر بھی نام بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ بھئی وہ سرپٹ والی تقریر تو میں نہیں کر رہا ہوں، مطلب کیسا کچھ آ رہی ہے سمجھ میں، تو آ رہی ہے تو نام بتاؤ۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ میرے نبی کے والد ہیں۔ کون ہیں؟ نبی کی بات چھوڑو، والد کی شادی ہے، مکے کی سرزمین۔ حضرت عبداللہ کو دولہا بنا کر کے باراتیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں کون؟ نبی کے والد۔ مکے کے لوگ بارات جانے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، جلدی جلدی بارات میں نکلنا ہے۔ ادھر عبداللہ دولہا بنے ہیں، مکے کے لوگ بارات کا انتظام کر رہے، انتظار کر رہے ہیں، جلدی بارات نکلے تو میں بھی بارات میں چلا جاؤں۔ ادھر آسمان پہ جبرائیل مچل رہے ہیں، بولو مچل کے۔ مکے کے لوگ بارات جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ادھر عبداللہ، ادھر حضرت جبرائیل آسمان پہ مچل رہے ہیں۔ آسمان پہ مچل کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، آج تیرے محبوب کے والد کی شادی ہے، پورا مکہ بارات جانے کا انتظار کر رہا ہے، آج پورا مکہ بارات جائے گا۔ مولا وہ کوئی عام انسان کی شادی نہیں، تیرے محبوب کے والد کی شادی ہے، اگر اجازت دے دے تو تیرا مقدس، تیرا یہ فرشتہ، تیرا بندہ جبرائیل تیرے محبوب کے والد کی بارات میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تمنا کر رہے ہیں جبرائیل، مولا اجازت دے دے میں بھی بارات میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ عام انسان کی بارات نہیں ہے، تیرے محبوب کے والد کی بارات ہے۔ اور والد کے لیے نہیں آ رہے جبرائیل۔ اب بتاؤں ایک پوائنٹ کی بات، والد کے لیے جبرائیل نہیں آ رہے، بارات تو والد کی ہے، مگر ان کا خاص مقصد یہ تھا کہ بارات جانے میں آنے میں کافی ٹائم